حضرت احمد بن محمد بغدادی جس کا انتقال 295 ہجری میں ہوا ہے، ایک دن آپ ایک جگہ نہر پہ گئے غسل کرنے کے لیے۔ اب کیا ان لوگوں کا توکل تھا، کتنا توکل پر وہ پابند رہنے والے لوگ تھے۔ بندہ کوئی موجود نہیں ہے، کپڑے رکھے ہیں اور کہنے لگے میرے مالک تیری پناہ اور سپرداری میں دے کے جا رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ نہر کے کنارے جائے نہانے کے لیے اور کپڑے رکھے ہوں، یا تو وہ کپڑوں کا خیال کرے یا نہائے، ایک کام ہو سکتا ہے نا، تو کپڑے رکھ کے وہ چلے گئے اور اللہ کی پناہ میں سپرداری میں دے کے چلے گئے۔ اب غسل کیا، غسل جب کرنے لگے تو ایک چور آیا، اس نے دیکھا یہ جو کپڑے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ یہ جو احمد بن محمد بغدادی ہے نا، یہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے۔ تو یہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے عالم تھے، محدث تھے، تو اللہ کی سپرداری میں دے کے چلے گئے۔ تو چور آیا، اس نے دیکھا کپڑے بڑے قیمتی ہیں، اس نے اٹھا، جیسے ہی اس نے کپڑے اٹھائے، آپ نے غسل کر کے جب باہر نکلا تو چور کے ایک ہاتھ پر فالج گر چکا تھا، اس کا ایک ہاتھ سوکھ چکا۔ چور نے پھر اسی جگہ کپڑے رکھ دیے، تو انہوں نے آ کے احمد بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ نے دعا کی، میرے مالک اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے میرے کپڑے لوٹا دیے تو اس کی صحت لوٹا دی، اور میرے مالک تیری سپرداری میں جو کام دے دیا جاتا ہے پھر تو حفاظت کرنے والا۔ آج اگر ہم سب کچھ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں تو شاید اتنا پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح ایک اور بھی تصوف کی کتابوں میں، رسالہ کشیریہ میں بھی یہ بات موجود ہے، حسن نیت کا ثواب دیکھیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ آٹے کو لینے کے لیے لمبی لمبی لائنیں ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت فوت ہو گئی ہے، کوئی بزرگ آٹا لیتا ہوا لائن میں لگتا ہوا ہارٹ اٹیک ہوا، ہارٹ فیل ہو گیا۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعمالکم امالکم، جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے حکمران بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ جناب والا ایک آدمی نے نیت کی، ریت کا ٹیلا دیکھا تو ریت کا ٹیلا بہت بڑا تھا، تو دل میں خیال آیا کاش یہ آٹے کا ہو جاتا، میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ۔ اس آدمی نے یہ نیت کی کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا بن جاتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی عطا فرما کے حکم دیا کہ اس بندے کو جا کے میرا پیغام دو، تیرے حسن نیت کی وجہ سے میں نے اس کو آٹے کا بننے کا اور تقسیم کرنے کا ثواب تجھے عطا کر دیا۔ اگر اخلاص ہو، بندہ غریبوں کی مساکین کی خدمت نہیں کر سکتا، دل کے اندر جذبہ رکھتا ہے، تو اخلاص سے جذبہ ہو، اخلاص سے وہ درد ہو، اللہ اس کو بھی بیکار نہیں جانے